یہ قصہ سنانے لگی ہوں آپ کو اس انسان کا جو 21ویں گریڈ کا بہت بڑا آفیسر تھا۔ اس نے ایک جگہ پر جگہ لی، اس جگہ پہ اس زمین پہ گھر بنایا، بہت بڑی جگہ لی اور اس جگہ پر گھر بنایا۔ مال اور دولت کا ایک گھمنڈ تھا، ایک سائن پہ اس کے دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی، ایک سائن پہ کروڑوں روپے کما لیتا تھا۔ اس بات کے گھمنڈ میں تھا کہ میں بہت کوئی بڑی چیز ہوں، میرا عہدہ، میرا منصب، میرا پیسہ، میرا گھر، میرا بار، میں ہی سب کچھ ہوں۔ لیکن جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ اڑان بہت اونچی ہو رہی ہے، تو اللہ اوپر سے جب بہت اوپر سے جب پھینکتا ہے نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ایک ایک جوڑ ٹوٹ جاتا ہے، ایک ایک جوڑ ٹوٹ جاتا ہے میری بہنوں۔ اس نے جب اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگا، جہاں گھر بنایا اس گھر کے قریب ایک مسجد تھی۔ اب ہم جیسا تو کوئی ہوتا وہ کہتا بختوں والا، برکتوں والا، عزتوں والا گھر ہے جس کے اتنی قریب مسجد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد قریب ہو، یہ مسجد قریب ہوگی تو برکت ہوگی، اذانوں کی آوازیں آئیں گی، گھر میں سے شیاطین بھاگیں گے، ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ مسجد قریب ہے اور صبح سویرے مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی آواز جو ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، مطلب اس کی نیند میں خلل آتی ہے۔ اتنا قریب تھا مسجد کے گھر کہ کلیئر آواز اس کے گھر میں آتی تھی۔ یہ بدقسمت انسان تھا جس کو یہ آواز پسند نہیں تھی۔ ایک دن اسی طرح نشہ کر کے یہ سویا اور اس کو ایک دم آواز آئی اذان کی۔ بدقسمت تھا نا جی، قسمت اس کی اچھی نہیں تھی، یہ دھتکارا ہوا تھا۔ اس کو اذان کی آواز آئی، یہ مسجد گیا، نماز پڑھنے نہیں گیا، یہ مسجد گیا۔ اپنے تکبرانہ لہجے میں اس نے جا کر کہا کہ مؤذن کون ہے جس نے یہاں اذان دی؟ تو لوگوں نے مؤذن کو آگے کر دیا۔ لوگ سمجھے شاید کوئی انعام دے گا، شاید تعریف کرے گا، شاید اسے گلے لگائے گا۔ اس نے کہا میں بہت بڑا آفیسر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اپنا نام، اپنا عہدہ، ہر چیز گنوائی اور اپنا آپ منوایا اور کہا آئندہ مجھے یہاں فجر کی اذان کی آواز نہ آئے ورنہ میں تجھے مروا دوں گا۔ مؤذن کو، غریب بندہ مؤذن، یہ تو اس کو تڑی لگا کر اس کو یہ جو ڈراوا دے کر آ گیا، اس کو دھمکی دی اور آ گیا۔ اب جب اس نے لوگوں کو کہا کہ اب میں کیا کروں، تو لوگوں نے کہا بھائی ہم بوڑھے لوگ ہیں، ہمیں تو کبھی کبھی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں تو اذان سے پتہ چلتا ہے کہ اب اذان ہو گئی تو عصر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی پڑھنی ہے، ظہر کی پڑھنی ہے، اذان تو ویسے بھی دینی شاعر اسلام میں سے ہے، آپ اذان دیں ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ اس نے دوسرے دن اذان دی۔ اب جیسے ہی اس نے اذان دی یہ دوبارہ آیا، شیطان بنا ہوا تھا نا، شیطانیت اس کے اوپر سوار ہوئی ہوئی تھی، جہنم اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیار ہوئی ہوئی تھی۔ یہ شیطان بن کر دوبارہ آیا اور بیچ اذان کے اس نے اس کو کہا مؤذن کو میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اب اذان نہ دینا، تو نے پھر اذان دی۔ اور اس نے اذان روک کر اس کے منہ پہ مؤذن کے زور سے تماچا مارا، زور سے ایک چانٹا مارا۔ اس نے جیسے ہی چانٹا مارا کچھ ہی لمحوں میں اس کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا، فالج نہیں ہوتا جیسے، ایسے ہو گیا۔ یہ گھبرایا
ظاہر نہیں کیا کہ مجھے کوئی سزا ملی ہے یا میرے اوپر کوئی عبرت کا دروازہ کھل گیا ہے یا اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ ایسے لوگ ظاہر نہیں کرتے نا، ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی ہوتی ہیں اللہ نے، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ گناہوں کے سبب ہم پر بیماری آتی ہے بعض اوقات، ہر دفعہ نہیں، بعض اوقات جہاں نظر آ رہا ہو بظاہر کوئی گناہ بھی ہے، برا انسان بھی ہے، تو وہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ خیر اس نے چانٹا مارا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ یہ اسی گھبراہٹ میں جب تک گھر پہنچا تو اس کا دوسرا ہاتھ بھی شل ہو گیا۔ اسی گھبراہٹ میں، پریشانی میں تھا۔ اب اس کو آرڈر دینے کی عادت تھی، چلانے کی، آرڈر دینے کی، شور مچانے کی عادت تھی آفس میں، اپنی بات منوانے کی۔ اس کے بھی ہاتھ تو شل ہوئے ہی تھے کہ اس کی ٹانگوں کی جان بھی اللہ نے نکال لی اور یہ زندہ لاش بن کر رہ گیا۔ بچے اس کو صبح روٹی جیسے کتے کو ڈالتے ہیں نا، ڈال دیتے تھے، اور کبھی بیوی نے کھلایا، بہت خدمت گزار بیوی تھی، کھلاتی تھی، یہ گالیاں دیتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا۔ جب اس کی گالیاں اور بدتمیزی لوگ سنتے تھے اس وقت تو اس کے پاس تھا پیسہ، بیوی بھی سن لیتی تھی، بچے بھی سن لیتے تھے، آفیسر تھا، منصب تھا، عہدہ تھا۔ اب یہ تھا ایک معذور انسان۔ تو بچوں نے کہا امی اب ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی سیٹ پہ آ گیا بیٹا، اس کو مل گئی وہ نوکری۔ بچوں نے کہا ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کو تایا ابو کے گھر پھینک کر آ جائے۔ فیصلہ ہوا کہ اس کو تایا کے گھر بھیج دیں گے۔ خیر اس کو تایا کے گھر بھیجا۔ اس نے اپنی فیملی سے لڑ لڑا کے کہ میرا بڑا بھائی ہے میں نکال تو نہیں سکتا، میرا چھوٹا بھائی ہے میں نکال تو نہیں سکتا، اس کی فیملی نہیں رکھ رہی تو میں بھی اس کو بے آسرا کر دوں۔ اس نے گھر میں رکھ لیا۔ اس کے گھر میں لڑائی بھی ہوئی کہ آپ کو پتہ ہے یہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتے، زبان چلاتے ہیں، تیزی ہے زبان میں، گندے الفاظ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بچے نہیں برداشت کریں گے۔ خیر اس بھائی نے نہیں مانا، اس نے کہا نہیں میرا بھائی ہے میں باہر نہیں پھینک سکتا۔ اب اس کا نہ ہاتھ کام کرتے تھے نہ پاؤں کام کرتے تھے، صرف زبان تھی جو بول رہی تھی۔ اب اس کو تھوڑی سی دیر ہو جائے، ظاہر زندہ لاش کو کون بار بار آ کے روٹی کھلائے گا، تھوڑی سی دیر ہو جائے تو یہ اونچی اونچی آواز میں گالیاں دینا شروع کر دے، بدتمیزی شروع کرے۔ جب اس کی اپنی سگی اولاد نے نہیں سنا تو بھتیجے کیوں سنتے؟ ان بھتیجوں نے تنگ آ کر اس کو گلی کی نکڑ پہ جا کے رکھ دیا۔ پہلے اس کے بیٹوں سے بات کی کہ دیکھو باپ کو واپس لے آؤ، جب وہ نہیں مانے تو گلی کی نکڑ پہ جا کے رکھ دیا، وہاں سے اٹھایا تھوڑا سڑک پہ جا کے رکھ دیا کہ اس کا یہی علاج ہے، اس کو کوئی گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ جب اس کو بھوک نے حملہ کیا تو یہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا اور رو رو کر بھیک مانگتا تھا۔ پھر ایک لڑکا وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اس کو کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کچھ دو۔ اس نے 10 روپے نکالے، اس نے کہا میں 10 روپے کا کیا کروں گا، مجھے روٹی لے کے دے وہاں سے۔ اور بھاگا گیا، روٹی لائے، اس نے کہا مجھے کھلا، اس نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں، میں تو انٹرویو کے لیے کہیں جا رہا ہوں، یہ روٹی کھا لو۔ اس نے کہا میں کیسے کھاؤں گا، نہ میرے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ میرا پاؤں کام کرتے ہیں، کیسے کھاؤں گا؟ تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کراس میں جمع ہو چکے تھے، جو اس نے گناہ کیا تھا اس کی سزا میں۔ تو وہ ہاتھوں کے پاؤں کے انگوٹھے کے اندر اس لڑکے نے روٹی لٹکا دی، نان جو وہ لایا تھا، اور اس نے کہا تھوڑا تھوڑا کھاتا رہنا سارا دن۔ اور یہ ایسے کھا رہا تھا پاؤں پہ روٹی رکھ کے جیسے کوئی کتا کھاتا ہو۔ یہ سزا اس کو ملی اس کی بے حرمتی نماز کی کرنے پہ، اذان کی بے حرمتی اور ایک مؤذن کی تحقیر، اس کی ذلت، اس کو
مارنے پر اللہ نے اتنی بڑی سزا دی اس کو کہ یہ زندہ لاش بن کر رہ گیا، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گیا۔ مؤذن کو کوئی چھوٹی چیز سمجھا ہوا ہے؟ اذان کو کسی چھوٹی ہستی کی دعوت سمجھا ہوا ہے؟ رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے، اور اس میں تم نے اسے جا کر مارا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہا جا رہا ہے، اس پہ جا کے تو نے اللہ کے گھر میں جا کے اس نے جب چپیڑ ماری تو اللہ کی غیرت کو ایک دم جوش آیا، اللہ کی غیرت کو جوش آیا کہ میرے متولی، میرے مؤذن کو اس نے میرے ہی گھر میں آ کے چپیڑ مار دی۔ اللہ نے اس کے ہاتھوں کی طاقت چھین لی، اللہ نے اس کے پاؤں کی طاقت چھین لی، اللہ نے اس کا منصب چھین لیا، اس کا پیسہ چھین لیا، اس کی فیملی چھین لی، کوئی نعمت اس کے پاس اللہ نے نہیں چھوڑی۔ یہ جو نمازوں، اذانوں، قرآن مذاق اڑاتے ہیں نا ہم، اللہ نے قرآن میں بھی مثال دی۔ سورہ اعراف کس صورت میں ہم پڑھ رہے ہیں؟ آج جو ہم نے سورہ شروع کی، سورہ اعراف کے اینڈ پہ بالکل ہم نے پڑھا، سورہ اعراف کے بالکل اینڈ پہ ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جو میری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کو دین بوجھ لگتا ہے، اصل میں یہ اس کتے کی طرح ہے کہ جس پر کوئی بوجھ بھی نہیں، پھر بھی زبان باہر نکال کر 24 گھنٹے ہانپتا رہتا ہے۔ یعنی کوئی بوجھ نہیں ڈالا، کسی جانور پہ کوئی بوجھ ہوتا ہے تب وہ ہانپتا ہے، لیکن کتے کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ ہر وقت بیٹھا ہے تب بھی اس کی زبان باہر ہوگی، وہ ہانپتا رہے گا، وہ چل رہا ہے تب بھی ہانپتا رہے گا۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی مثال کتے کی سی دی کہ اس غلیظ جانور کی طرح ہے وہ جو میری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو قرآن اور قرآن والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس نے قرآن کا مذاق اڑایا، اس نے مؤذن پہ ہاتھ اٹھایا، یہ سوچے بغیر کہ اس کی اوقات کیا اللہ کی نظر میں قیامت والے دن سب سے لمبی قیامت والے دن سب سے لمبی گردن ہوگی مؤذن کی، سب سے لمبی، جس کی آج تنخواہ ہم نے بہت کم رکھی ہوئی ہے نا، اس کی سب سے زیادہ لمبی گردن ہوگی قیامت والے دن۔ ہاں، اتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے، اتنی چھوٹی چیز سمجھ لیا ہے اللہ اور اس کے لوگوں کو۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا ولی ہے، اور جن کا ولی اللہ ہو، جن کا ولی اللہ ہو، جن کا ولی اللہ ہو، انہیں بھی کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اللہ ہاتھ نہ توڑ دے ان کے، اللہ زبانیں نہ کاٹ دے ان کی، اللہ ان کے وجود کو ہی ذلت نہ بنا دے جیسا اس آفیسر کے وجود کو اللہ نے ذلت کا سبب بنا دیا۔ ہاں، سب کچھ چھین کے اللہ نے دنیا میں اس کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا کہ ہماری مسجدوں کو لاوارث نہ سمجھنا، ہماری مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو لاوارث نہ سمجھنا، ہماری مسجدوں میں ہمارا ہی کلمہ بلند کرنے والوں کو لاوارث نہ سمجھنا۔ ہم بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں ان کے پیچھے، اللہ کہہ رہے ہیں، او ہماری طرف کوئی بلا رہا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ہماری کوئی دعوت دینے کسی کو گیا ہو اور وہاں سے اس کو کوئی مارے تو سب سے پہلے میں پہنچوں گی نا، کہ اس نے میری بے عزتی کی ہے کہ میرے گئے ہوئے بندے کو، میری طرف بلانے والے بندے کو انہوں نے انسلٹ کی، تو اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے میری بہنوں۔ ہاں، اللہ تو اللہ ہے،
اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے کے ساتھ کبھی دشمنی نہ کیجیے گا، کبھی ان کو کوئی الٹی بات نہ کہیے گا، ورنہ ایسا پچھتاوا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسا پچھتاوا ملے گا۔ اللہ کا واسطہ اذان کی بے حرمتی نہ کریں۔ جب اذان ہو رہی ہو اپنے ٹی وی کی آواز کم نہیں کرنی، بند کرنا ہے۔ اذان ہو رہی ہو موبائل کو آواز کو کم نہیں کرنا، الٹا کر کے رکھ دینا ہے، دیکھنا ہی نہیں ہے موبائل کی طرف، دیکھنا ہی نہیں ہے موبائل کی طرف۔ اذان کی بے حرمتی ہو رہی ہے میری بہنوں، اذان کی بے حرمتی پہ اس کا یہ حال کیا، اللہ کی شاعر کی بے حرمتی پہ یہ حال کیا، اپنے مؤذن کو مارنے میں اللہ نے اس کا یہ حال کیا۔ ہم بھی بچے، ہم سارا دن آپ دیکھ لیں ہمارے بچے موبائلوں پہ لگے ہوتے ہیں اور اذان ہو جاتی ہے، اب موبائلوں پہ لگے ہوتے ہیں اور اذان ہو جاتی ہے، جیسے ہی اذان ہو اذان کے کلمات ساتھ ساتھ اذان کا جواب دیں۔ میں نے بتایا ہوگا آپ کو پہلے بھی، اتنے خوبصورت واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ نہر زبیدہ آپ سب جانتے ہیں، ملکہ تھی وہاں رہنے والی، اس نے یہ نہر کھدوائی تھی حاجیوں کے لیے۔ ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی، کھانا بھوک لگ رہا تھا، شاہی دسترخوان سجا، اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، اس نے اسی بھوک میں نوالا توڑا اور اذان ہو گئی، اس نے وہ نوالا ادھر ہی رکھا اور پہلے اذان کا جواب دیا۔ جب اس کا انتقال ہوا اس کی دوست نے خواب میں پوچھا، تو بڑی ہی نیک تھی، حاجیوں کے لیے تو نے نہر بنوائی، 1000 بچہ تیرے گھر قرآن شریف پڑھتا تھا، تو نے اتنی عالمات کے وظیفے لگائے ہوئے تھے، تو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوگی۔ تو اس نے کہا ہاں میں جنت کے اعلیٰ درجوں پر ہوں، لیکن میری ان نیکیوں کی وجہ سے نہیں، اذان کا جواب دینے کی